السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں اس کے 10 اشعار ہیں، یعنی 10 شعر ہیں۔ چونکہ غزل طویل بھی ہے اور اس کے اشعار کے معنی بھی کافی وقت چاہتے ہیں، تو ہم اسے آپ کی خدمت میں 2 حصوں میں پیش کریں گے۔ ایک حصہ آج اور اگلا حصہ انشاءاللہ کسی دوسرے وقت، ممکن ہے کل یا پرسوں، ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ لیکن یہ شرح کرنے سے پہلے ہم آپ سے کچھ اور بھی عرض کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم یہاں کوئی ویڈیو لگاتے ہیں تو اس کو 100 200 300 دیکھنے والے آتے ہیں، لیکن ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے لوگ دیکھنے آتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو لائک کرنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ بڑی مشکل سے 2 4 6 لوگ اس کو لائک کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو پسند بھی کر رہے ہیں یا ناپسند کر رہے ہیں۔ کچھ بھی کم از کم اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ لائک کرنے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، آپ کو صرف ایک بٹن دبانا ہوتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آئندہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں گے۔ لائک کرنے پر کوئی اصرار نہیں ہے، ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ رد عمل آپ کی طرف سے ضرور آنا چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے: ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ دوری یہ منزل کا مطلب ہوتا ہے اپنی منزل سے دور ہونا یا اپنے مقصد سے دور ہونا، اور نمایاں کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اب اس شعر میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ مرزا غالب نے اس میں کیا مثال دی اور کیا کہنے کی کوشش کی۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری منزل مجھ سے ہر قدم پر دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤں، لیکن جس مقام پر مجھے پہنچنا ہے وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جا رہا ہے جتنا میں اس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ بیابان اسی رفتار کے مطابق مجھ سے بھاگ رہا ہے جس رفتار سے میں اس کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور ممکن ہے کہ آپ کو بھی یہ ذاتی مشاہدہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوا ہو۔ اسے ایک طرح سے نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب عموماً لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس پر سوچتے نہیں، لیکن شاعر کی نظر سے چونکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بچ نہیں پاتی، تو اس لیے مرزا غالب نے بھی اپنے اس شعر میں اسی بات کو کہنے کی کوشش کی۔ فرض کیجئے کہ آپ ریل میں یا کسی تیز رفتار سواری میں بیٹھیں، تو وہ جتنی تیز چلے گی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ شاید وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور آپ کے ارد گرد جو زمین ہے وہ تیزی سے پیچھے کی طرف دوڑی جا رہی ہے، اور جو آدمی بہت تیز دوڑ رہا ہو اس کو بھی اس قسم کا شبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا نے انسانوں کے اسی تجربے کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا کہ جتنا منزل کی طرف دوڑتا ہوں تو مجھے مشاہدہ میرا جو ہے وہ ایسا مجھے دکھاتا ہے کہ منزل مجھ سے دوڑی جا رہی ہے، مجھ سے بھاگی جا رہی ہے، لہٰذا میری تیز رفتاری سے منزل کی دوری کا معاملہ بہت واضح ہے۔ اب اس کا ایک مطلب آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ انسان کسی چیز کو اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ یکدم حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو محنت کرنا پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ وقت آتا ہے جب وہ بغیر کسی شک و شبے کے اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ تو اس شعر کو آپ جتنا پڑھیں گے اور ان الفاظ کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ شعر، اس کے معنی شاید آپ ہم سے بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے: درس عنوان تماشا بتغافل خوشتر۔ درس عنوان تماشا بتغافل خوشتر ہے نگاہ رشتہ شیراز مژگاں مجھ کو۔ اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے، صرف لفظ ہے خوشتر،
خوشتر کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. یہ نام خوشتر بھی کہتے ہیں، خوشتر بھی کہتے ہیں. یہ نام بھی رکھے جاتے ہیں اور عموماً لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں. اور تغافل کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں پڑے رہنا. اور نگاہ اور رشتہ جو انہوں نے بتایا ہے، نگاہ رشتہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نظر. آنکھ کا ایک اپنے پاس سے لے کر اس چیز تک جس کو وہ دیکھ رہی ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو نگاہ رشتہ کہتے ہیں. اور شیرازہ بکھری ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو. یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مژہ ایک پلک کو کہتے ہیں اور مژگاں ایک سے زیادہ پلکوں کو کہتے ہیں. اور تماشا کا جو لفظ اس میں استعمال ہوا ہے اس شعر میں، اس کا مطلب آپ لے سکتے ہیں جلوہ یا دیدار. اور اس تماشے سے دنیا بھی مراد لے سکتے ہیں، جو یہاں زیادہ موضوع لگتا ہے، اور تماشا محبوب بھی. اب آئیے اس کو ذرا شعر کو ذرا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی کتاب کا پڑھنا تو ممکن ہی نہیں، صرف اس کے لیے عنوانوں کا سرسری تماشا بھی تغافل اور بے توجہی سے ہی کرنا چاہیے. اب عنوان کا جو انہوں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے وہ کیوں کیا؟ دیکھیے، آپ دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک عنوان ضرور ہوتا ہے یا ایک سبجیکٹ ضرور ہوتا ہے. مثلا آپ اگر زمین کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا عنوان ہوگا زمین. آسمان کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کا موضوع ہوگا، عنوان ہوگا آسمان. یعنی آپ جس چیز کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ضرور ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ ضرور ہوگا. تو فرماتے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی کتاب ہے، اس کا تو پڑھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہیں اور ہر چیز کا ایک نام بھی ہے. تو اس ساری چیز کو ہم اس کے اگر ہم صرف عنوان بھی پڑھنا چاہیں تب وہ عنوان بھی ہم اس کے نہیں پڑھ سکتے. تو اور صرف ایک اچٹتی ہوئی یا اچکتی ہوئی نظر ڈال کر ضروری نتیجہ ہی نکالنا چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ میری جو نظر ہے وہ آنکھوں سے باہر نہیں نکلتی، اندر ہی اندر رہتی ہے، یعنی وہ میری پلکوں کی بندش کے لیے شیرازہ بن گئی ہے. اب یہاں پر آپ اس کو ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ پلکوں میں اتنی ہمت یا جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ میری نظر کو کھولیں اور میں ساری دنیا کو دیکھ سکوں. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو اگر بہت غور سے دیکھنا شروع کریں، ہم معذرت چاہتے ہیں آج ہمارا گلا ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کو اگر غور سے دیکھنا شروع کریں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نگاہیں ان میں الجھ جائیں گی، اور انسان کی زندگی کا مرزا کے نزدیک جو ایک خاص مقصد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنا، اس یعنی محبوب حقیقی سے لو لگانا، تو اس کے جو ممکنات ہیں یا اس کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہی نہیں، اپنی آنکھیں ہم بند رکھتے ہیں. اور تفصیل تو آپ چھوڑیے، ہم تو اس کے جو عنوانات ہیں ان کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تغافل اور بے پرواہی کا طریقہ اختیار کیا جائے. اب اگر تماشا سے تماشائے محبوب مراد لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ محبوب کو اس حالت میں دیکھنا چاہیے جس میں خود اسے پتہ نہ لگے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. یہی طریقہ کہتے ہیں کہ میں نے اختیار کیا، اور اس وجہ سے میری نگاہیں آنکھوں کے اندر ہی اندر رہتی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات ضرور مان لینا چاہیے کہ اس تعبیر کی صورت میں پہلے مصرے کا مفہوم واضح کرنے کے لیے ذرا تکلف سے کام لینا پڑے گا. تو اس کا بس یوں سمجھیے کہ مفہوم وہی ہے جو ہم نے شروع میں آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کا شعر نمبر 3 ہے: وحشت آتش دل سے شب تنہائی میں، صورت دود رہا سایہ گریزاں مجھ سے. وحشت آپ کو ہم کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں، دیوانگی، اپنے آپ میں نہ رہنا. آتش کہتے ہیں آگ کو، اور آتش دل یعنی دل کی آگ. شب تنہائی
وہ رات جب محبوب قریب نہ ہو یا کوئی بھی پاس نہ ہو. اور دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو. دودھ، یہ پہلے بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے بھی ہم آپ کو اس کے کئی اشعار میں یہ شعر میں یہ لفظ آیا تو ہم آپ اس کے معنی بتاتے رہے. اور گریزاں کا مطلب ہوتا ہے دور دور رہنا. صورت دودھ کا مطلب ہوگا دھوئیں کی طرح، یعنی دھوئیں کی شکل میں، یا جس طرح دھواں ہوتا ہے. تو صورت دودھ رہا سایہ گریزاں مجھ سے. تو جو دھواں جس طرح یعنی آپ نے دیکھا دھواں پیدا ہوتا ہے، بنتا ہے، ذرا سی ہوا لگے اس کو تو وہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بس میرا جو سایہ ہے وہ مجھ سے اسی طرح دور رہا. اب اس کا مطلب میرا خیال ہے جو ہم نے الفاظ کے معنی کیے ہیں تو آدھا مطلب تو اسی میں بیان ہو گیا. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ محبوب سے جدائی کی رات ہے اور دل میں آتش شوق بری طرح بھڑک رہی ہے، اور اس سے وحشت زدہ ہو کر میرا سایہ دھوئیں کی طرح مجھ سے بھاگ رہا ہے. اب شعر میں آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو تو مرزا نے وہی خوبی بیان کی ہے کہ آگ جتنی بھڑکے گی دھواں اس سے اتنا ہی دور جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آگ جل رہی ہوتی کہیں پر تو جب وہ بھڑکتی نہیں ہے تو دھواں بہت گاڑھا ہوتا ہے، نکل رہا ہوتا ہے، دکھائی دے رہا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے. لیکن جب آگ بھڑکتی ہے اور دھواں اس سے پیدا ہوتا ہے تو وہ دھواں فوراً ہی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. تو مرزا نے کہ یہاں بھی آپ مشاہدے کی ضرور داد دیجئے کہ انہوں نے کتنی اچھی طرح سے یہ بات کی ہے کہ دھواں جو ہے وہ آگ کے بھڑکنے کی صورت میں آگ سے دور رہتا ہے. تو فرماتے یہ ہیں کہ میرے دل میں جو آتش تنہائی کی، جو ہجر کی جو آگ جل رہی ہے وہ جتنی بھڑکتی ہے تو اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مزید تنہا ہو گیا ہوں کہ سایہ تک جو ہے وہ میرے قریب رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس سایہ قریب ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی تو ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ دل میں جو آگ ہے اتنی شدت سے بھڑک رہی ہے کہ سایہ تک میرے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں. اس طرح کا ایک اگر آپ کو یاد ہو تو مرزا غالب نے ایک اور شعر بھی ان کا ہمیں یاد آ رہا ہے جو اسی مضمون کا ہے، سمجھ لیجیے اسی کیفیت کا ہے. شعر ہے کہ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ آتش بجا کے کس کے ٹھہرا جائے ہے. یہ شعر آپ کو شاید یاد ہو. اگر ہم نے اس غزل کی شرح کر دی اور آپ نے اس کو سنا تو آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی یہ یاد ہوگا. اب آئیے اس کا شعر نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں. غم عشاق نہ ہو سادگی آموز بتاں، کس قدر خانہ آئینہ ہے ویراں مجھ کو. اب اس میں غم عشاق کا مطلب یہ ہے کہ عاشقوں کے غم، عاشقوں کی پریشانیاں جو عاشقوں کو لگے رہتے ہیں. عاشق جب عشق کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ لگی رہتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اپنے محبوب کو ایک طرح سے دعا دی ہے انہوں نے اس شعر میں. اور وہ کیسے دعا دی ہے؟ خانہ آئینہ وہ محبوب جہاں پر رہتا ہے، دل کو بھی سمجھ لیجیے. لیکن ابھی ہم اس کا مطلب کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ شعر آ جائے گا. تو کہتے یہ ہیں کہ خدا نہ کرے کہ محبوب عاشقوں کے غم میں بناؤ سنگار چھوڑ کر سادگی اختیار کر لیں، یعنی سادگی کے راستے پر چل پڑیں. تو کہتے ہیں کہ میں مر گیا اور میرے غم میں محبوب نے بناؤ سنگار چھوڑ دیا. تو جب آپ بناؤ سنگار کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آئینہ بھی دیکھتے ہیں. تو جب بناؤ سنگار ہی چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کیونکہ اس کی ضرورت بہرحال بناؤ سنگار کے ساتھ ہوتی ہے. گویا خانہ آئینہ ویراں ہو گیا، یعنی جو آئینے کا گھر تھا وہ ویراں ہو گیا. خانہ آئینہ سے مراد آپ آئینہ لیجئے، اور اس کا سبب میں بنا. تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں اتنی مہربانی کر کہ عاشقوں کا غم محبوبوں کو اس درجہ پریشان نہ کرے. اب اس شعر کو ہم پڑھتے ہیں، آپ پھر اس کا
اس کی روشنی میں اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ پہلے تو یہ ہے غم عشاق یعنی عاشقوں کا غم، سادگی آموز بتاں یعنی آموز کہتے ہیں بتانے کو، پڑھانے کو، سکھانے کو، جاننے کو۔ تو کہتے ہیں کہ جو عاشقوں کا غم ہے وہ محبوبوں کو سادگی نہ سکھائے۔ بتاں بت کی جمع ہے، بتاں کا بت کہتے ہیں محبوب کو، صنم کو۔ ویسے تو بت کسی بھی پتھر یا لکڑی یا لوہے کے بنے ہوئے انسانی یا کسی دوسری طرح کی جو شبیہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ان کی اپنے محبوب ہے۔ آموز بتاں سے مطلب ہے کہ زیادہ محبوب، ایک سے زیادہ۔ تو یہ سارے جو محبوب ہیں ان کو سارے عاشقوں کی طرف سے یہ مرزا غالب نے دعا دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بھائی انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد یا ہمارے بچھڑنے کے بعد، عاشقوں کے ختم ہونے کے بعد محبوبوں نے تو سادگی سیکھ لی ہے، انہوں نے بناؤ سنگار چھوڑ دیا ہے۔ تو جو خانہ آئینہ ہے یعنی جو آئینے کا گھر ہے وہ ویران ہو گیا ہے، مطلب ہے کہ محبوب نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اب اس کا شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: اثر آبلہ سے جادہ صحرائے جنوں، صورت رشتہ گوہر ہے چراغاں مجھ سے۔ آبلہ جانتے ہیں آپ، چھالے کو کہتے ہیں، اور جادہ کہتے ہیں راستے کو، اور صحرائے جنوں کہتے ہیں وہ صحرا یا وہ جنگل یا وہ ویران جگہ جہاں پر کوئی پاگل ہو کر نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا وہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے۔ تو اکثر فرض یہی کیا گیا ہے کہ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں یا جو اپنی منزل کو یا اپنے مقصد کو پانے کی کوشش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ پاگل پن کے صحرا میں نکل جاتے ہیں، یعنی وہ ایک طرح سے پاگل ہی ہو جاتے ہیں۔ اور رشتہ کہتے ہیں ایک کے بعد دوسری آنے والی چیز کو۔ تو رشتہ گوہر کا مطلب، گوہر آپ جانتے ہیں موتی کو کہتے ہیں، تو کہتے یہ ہیں کہ رشتہ گوہر موتیوں کی مالا سمجھ لیجیے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں چھالوں سے بھرے ہوئے تھے اور میں نے صحرائے جنون میں چلنا شروع کر دیا، تو اس کی پگڈنڈی میرے چھالوں کے لیے دھاگا بن گئی۔ دھاگا آپ جانتے ہیں جس کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چھالے موتی ہیں اور پگڈنڈی کے دھاگے نے انہیں موتیوں کی لڑی بنا دیا ہے۔ پھر موتیوں کے برعکس چھالوں میں تپش اور حرارت ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چراغاں کی طرح جل اٹھے، گویا چھالوں نے صحرائے جنوں کے راستے کی بدولت رشتہ گوہر کی صورت بھی اختیار کی اور چراغاں کی بھی۔ دیکھیے خواتین حضرات، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اگر ہم اس شعر کی تشریح ایسے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ جو کہ اس کا حق ہے، تو آپ یقین مانیے کہ 1 گھنٹہ گزر جائے لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کئی دوست اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تشریح کا حق ادا نہیں کرتے، تو بھائی یہ جو تشریح ہے، یہ جو اشعار ہیں مرزا غالب کے، یہ ہم ان دوستوں کے لیے یہاں پر پیش کرتے ہیں جو غالب کو بالکل بھی نہیں جانتے، جو غالب کا کوئی شعر پڑھتے ہیں اور شعر ان کے سر سے گزر جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم سادہ سادہ اور موٹا موٹا سا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا یہی شعر ہے، ابھی اگر اس کے آپ معنی بڑھائیں تو آپ اس کے معنی بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی اب پاؤں کے چھالوں سے مطلب یہ کہ ایک آدمی اپنے مقصد کے حصول کے لیے چلا اور اس نے دیوانگی کی حد تک اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس کے لیے راستہ جو تھا وہ ایک دھاگے کی طرح بن گیا، اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جو اس کے جو پاؤں کے چھالے ہیں موتی ہیں، اور پگڈنڈی کے دھاگے انہوں نے موتیوں کی لڑی بنا دیا۔ اب وہی موتیوں کی لڑی اس کے گلے میں ہے، مطلب مصیبتیں آتی رہیں، وہ ان مصیبتوں سے لڑتا رہا، تو جیسے پاؤں کا چھالا تکلیف دیتا ہے وہ اسی طرح تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو بہت طویل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرح ہم کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اساتذہ کے لیے نہیں ہے،
جو اردو ادب کے اساتذہ ہیں یا جو غالب شناسی کے تیراک ہیں، اس سمندر کے اندر جو تیرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. یہ شرح ہمارے ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ غالب کو سمجھنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. مثلا یہ کہ اب ہم کسی بھی غالب کو اگر یہ شعر ہم آپ کو نہ سمجھاتے کہ اثر آبلہ سے زیادہ ہے صحرائے جنوں، صورت رشتہ گوہر ہے چراغا مجھ سے، تو آپ کی سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتا تھا. لیکن یہ بات بتا کر ہم نے آپ کے لیے سوچ کا ایک راستہ کھول دیا، آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا دیے اور آپ کو مثال بھی ایک دے دی. تو اس شعر کو آپ اس طرح ان الفاظ کی روشنی میں، کیونکہ آدھی مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ دوستوں کو الفاظ کے معنی پتہ نہیں ہوتے، تو آپ اس کو اس میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس شعر کو سمجھ جائیں گے. اب اس کے جو شعر باقی رہ گئے ہیں، ہم وعدے کے مطابق انشاءاللہ ان کی شرح بھی بہت جلدی اس کے دوسرے حصے میں یا پارٹ 2 میں پیش کریں گے. تو خواتین حضرات، آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اسی غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.